یعنی جو روح کی ضرورت تھی وہ چونکہ مہیا نہیں ہوئی تو اتنا اضطراب اس معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کر لیتے ہیں۔ لہذا غرب میں سب سے زیادہ جس کے مریض پائے جاتے ہیں اور جن ڈاکٹروں کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ سائیکولوجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار اور اس طرح کے شبہات، اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے انتہائی منظم تبلیغات کی ہیں، بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے انہوں نے تبلیغات کی ہیں۔ مثلا فلمیں بنائی گئیں اس کے اوپر، نمبر 2 ڈرامے بنائے گئے، نمبر 3 لوگوں کو انہی تخیلاتی دنیا کے اندر مصروف کیا گیا، کلپس بنا کے، ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے متاثر ہوئے بہت سارے اسلامی اسکالرز جو ہیں، جیسا کہ سر سید احمد خان، انہوں نے آ کے تعویلات شروع کر دی۔ مثلا جبریل علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ بالفرض ان کی اب کتابیں پڑھیں تو صحیح معلوم ہوگا کہ بجلی کا چمکنا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اچھا وہی کیا ہے؟ وہ جو آپ کے ذہن میں مثبت ساری سوچیں آتی ہیں یہی وہی ہے۔ فلاں چیز کیا، ہر چیز کو انہوں نے اس طرح پکڑ کے مادی تعویل کر دی، حالانکہ اپنی آخری عمر کے حصے میں وہ غرب گئے تھے، لیکن اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے اوپر مشترکہ طور پہ دیوبندی بریلوی علماء نے فتویٰ دیا کہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ اس قدر یہ والے مسائل پیچیدہ ہو گئے۔ اگرچہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جس شخصیت کو روشن فکر طور پہ مذہب کی جانب سے متعارف کرایا جاتا ہے وہ سر سید احمد خان ہی، ان کے آثار کے اوپر انہوں نے میوزیم بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ علامہ اقبال وہ غرب میں رہے ہیں، ایران کبھی بھی نہیں آئے، شاید عراق میں کبھی بھی نہیں گئے، لیکن اندر سے مذہبی تھے اور ان کے کلام میں مذہب کے اثرات اور جو ملحدین ہیں ان کو جوابات دیے ہیں، مسلمانوں کے مسائل پہ گفتگو کی، تو بہت ہی تفاوت آ گیا ہے۔ دیکھیں کہ جو غرب میں رہے ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن ادھر جو ساری عمر مدارس میں رہے ہیں، تھوڑی عرصہ 4-5 سال رہے، متاثر ہو کے آ گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ جنگ مسلمانوں میں جاری رہی، لیکن ادھر انسان کی زندگی ایک اور پہلو بھی ہے۔ بس آپ سائنس کی دنیا سے آپ نے دیکھا، کیونکہ آج کا جو دور ہے ادھر سائنس کی دنیا سے الحاد وہ ایک قسم کا جواب دیتا جا رہا ہے، شکست کھاتا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ اس کی طرف ایک تھوڑا سا کلام میں آپ کی خدمت میں مزید بعد میں بیان کرتا ہوں۔ دوسری طرف انسان کی زندگی میں احساسات جذبات ہیں، ہم دیکھتے ہیں بالآخر غیر مرئی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتے اس سے متاثر ہو جاتا ہے انسان، وہمیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ جنات کے اوپر اور ڈرانی فلمیں جو ہیں وہ ہالی ووڈ نے بنائی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پسند ہیں، اس لیے وہ توہمات اور وہمیات اور جن زدگی اور اس طرح کے امور میں آج بھی گرفتار ہیں۔ یہاں پر اب جب زمانہ آگے بڑھا اور مادے کے اوپر ان کی زندگی تھی، فیملی سسٹم ان کا متاثر ہو گیا، سکون ان کی زندگی سے چلا گیا، خود غرض معاشرہ بن گیا، حرص اور لالچ اور مفاد وہ ان کے وجود کے اوپر چھا گیا، تو اس جگہ پر لوگوں نے بڑے پیمانے پہ خودکشیاں شروع کر دیں۔ ظلم و ستم جو ہے اندر ہی اندر جو یعنی جو روح کی ضرورت تھی وہ چونکہ مہیا نہیں ہوئی تو اتنا اضطراب اس معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہر جگہ جہاں پر بھی یہ سچویشن ہے کہ وہ صرف مادے پر ایمان لایا ہوا ہے، ماضی میں بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے، فرق نہیں پڑتا مسلمان سوسائٹی ہے یا غیر مسلم سوسائٹی ہے، وہ شہوات کی طرف جاتا ہے، کہہ اونچے لگاتا ہے، لیکن اندر سکون نہیں ہے، اس لیے نیند کی گولیاں کھا کے سوئے گا، چہرے پہ افسردگی اس کی چھائی ہوئی ہے، غمگین ہے، اندر سے سوچوں میں مبتلا ہے، خوف کا اندر سے شکار ہے وہ۔ لہٰذا یہ ان مسائل میں وہ معاشرہ گرتا چلا گیا۔ یہاں پر جو دوسرے علوم ہیں جنہیں آپ ہیومن کہتے ہیں، علوم ہیومنٹیز گروپ جو کہلاتا ہے یونیورسٹیز میں، اس کے مطالعات اب زیادہ ہونے لگے۔ انہوں نے انہیں کہا کہ کسی چیز کے اوپر لگائی رکھو تاکہ تسکین ہو، یہاں تک کہ روح کے کردار کو دوبارہ مان لیا۔ ابھی یہ پچھلے چند 15-20 سال گزرے ہیں اور روح کے کردار کو انہوں نے دوبارہ تسلیم کر لیا ہے۔ اسے تسلیم کیا ہے تو اس کی آرامش کے لیے اب فیملی سسٹم دوبارہ واپس لانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایتھکس کے نام سے امریکن جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں انہوں نے کریڈٹ آورس بڑھا دی، مثلا 40 آورس اس نے پڑھنے ہیں اپنے پوری ایک ڈگری میں، اس لیے اخلاقیات کے دائرے کو وہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے صرف ایٹیکیٹس کے اوپر توجہ دیتے تھے، یعنی مادی ظاہری طور پہ آپ نے مسکرانا ہے، ظاہری طور پہ اس ڈریسنگ میں آنا ہے، ظاہری طور پہ اس طرح فنکشن آپ نے برپا کرنا ہے، یہ برانڈ آپ نے پہننا ہے، یہ سارے ایٹیکیٹس کہلاتے ہیں۔ ایتھکس میں اور ایٹیکیٹس میں، اخلاق اور آداب میں دین اسلام نے بھی فرق کیا ہے۔ اب وہ اخلاق کے قائل، کیونکہ اخلاق کا تعلق روح سے ہے براہ راست، آداب کا تعلق ظاہر جسم سے ہے براہ راست، یہاں پہ وہ اس کے قائل ہو گئے، لیکن مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ الحاد مذہب کو پھیلانا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں جو ایتھیسٹ ہیں یا الحادی تفکر ہے
وہ جس جگہ سے ترویج کر رہا ہے الہاد کی وہ سائیکالوجی ہو گیا۔ اب سائیکالوجی کے باب سے وہ لوگ وارد ہو رہے ہیں، سائیکالوجی پلس میڈیکل۔ پہلے سائنس بیس بنتی تھی، یعنی فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی تینوں نے مل کے مذہب کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہوا تھا، لیکن ان کا محاذ ٹوٹ گیا۔ مثلا ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ بڑے تفصیلی طور پر پڑھایا جانے لگا، شبہات کے جوابات دیے گئے، خود لوگوں نے تلخی صحیح ہے، یہ جو تلخی لوگوں نے صحیح ہے، جیسے پہلے مذہب کا انکار کیا تھا تو اب یہ دوبارہ یعنی مذہب کا انکار کر کے مادے پہ آئے، یعنی پہلے انہوں نے مادے کا کل انکار کیا ہوا تھا، اس کاملاً انکار کا خمیازہ بھگتا اور کلیسا کی ہر بات کو انہوں نے مانا، لیکن دوسری طرف سے پھر افراد کا شکار ہوئے، مادے پہ ایمان لے آئے اور ماورائے مادہ کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں کہ ماورائے مادہ کو قبول کیا جائے، لیکن اب اتنی مقدار فقط قبول ہوئی ہے کہ مذہب کی طرف معاشرہ نہ جائے۔ لہذا پوری دنیا میں جہاں مذہب کی اساس کے اوپر کوئی ریاست قائم ہوتی ہے یا حکومت قائم ہوتی ہے، کوئی تفکر جنم لیتا ہے، پوری دنیا کا استعمار اس کو کچلنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں اب یہ جو تلخی انہوں نے مادے پر ایمان لانے کی وجہ سے اور روح کے انکار کی وجہ سے صحیح تھی، اس کی وہ طرف دوبارہ پلٹے، روح کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن کس کے باب سے؟ سائیکالوجی کے باب سے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ خیر اور شر اس کے عناصر آپ کے دماغ میں ہی ہیں، یہ دماغ کے اندر ہی ہیں، خوشی کے سیلز بھی انسانی باڈی میں ہیں اور غمی کے سیلز بھی ہیں، اس لیے دوائیاں بھی کچھ ایجاد کی ہیں تاکہ طب اسلامی طب سنتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلی بعض ایسی جڑی بوٹیاں بھی ایجاد تھیں، وہ انسان کھائے گا اندر سے خوشی کا زیادہ اظہار پائے گا، یا بعض کھائے گا تو غمی کا زیادہ احساس اندر پائے گا، یہ مزاج وہ انسانی مزاج کو چھیڑتے ہیں۔ بہرحال آج کل میڈیسنس ایسی موجود ہیں کہ انسان کو وہ اندر آرام اور سکون اور خوشی محسوس کراتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے اس کے آرام اور سکون کا باعث جو ہے وہ اصل میں خوشی کوئی روح کو نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ وہ روح یہی ہے، لیکن یہ اس قدر باریک ذرات ہیں کہ یہ ابھی دوربین میں نہیں آ رہے، مائکروسکوپ میں نہیں آ رہے، اتنے یہ باریک ہیں۔ لہذا روح کے غیر مادی ہونے کے ابھی بھی نہیں قائل، روح کے قائل ہوئے ہیں لیکن روح مادی کے، روح مادی کیا ہے کوئی بتائیں، وہ کوئی عنصر کوئی ذرہ، کہتے نہیں وہ اس قدر باریک ہیں کہ ابھی وہ اس کی پکڑائی میں نہیں آتے، مستقبل میں شاید آ جائیں۔ ان میں سے خوشی کی مثلا دائیں طرف دماغ کے یہ جو سیلز ہیں وہ خوشی کے بنتے ہیں، بائیں طرف غمی کے بنتے ہیں اور فلاں ہیں۔ اب انہوں نے اپنے فلسفے بہت سارے ایجاد کیے، یہ پچھلے 20 سال تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں تب سے یہ سائیکالوجی کے ذریعے سے اب الہاد پھیلایا جا رہا ہے۔ لہذا غرب میں سب سے زیادہ جس کے مریض پائے جاتے ہیں اور جن ڈاکٹروں کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ سائیکالوجی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، یہ ماہر نفسیات آتے ہیں اور یہ پھر ملحد بناتے ہیں، وہ ان کو جو حل بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے مادی ہیں۔ دوسری تعجب آور چیز، خود ایران کے اندر ماہر نفسیات اور سائیکالوجسٹ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، کیونکہ ایران اہل علم ملک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے لوگ ادھر مطالعہ کرتے ہیں، اب مطالعہ جب کرتے ہیں تو غرب کا مطالعہ کثیر ہوتا ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں، مادی لحاظ سے علاج ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر وہ انجام بھی دیتے ہیں۔ جہاں پر سائیکالوجی کی اساس کے اوپر یا روان شناسی کہتے ہیں ماہر نفسیات، یہ ان کی طرف رجوع زیادہ ہے، اس وقت دنیا میں الہاد بھی وہاں زیادہ ہے۔ لہذا یونیورسٹیز نمبر 2، جو شوبز ہمارے پاس یا آفس ایک طبقہ ہے، اور نمبر 3 یہ جو ماہر نفسیات کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں، ان 3 جگہوں کے اوپر الہاد آپ کو زیادہ نظر آئے گا پھیلتا ہوا۔ اچھا، ماہر نفسیات مثبت بھی ہے، الحمدللہ علماء بھی بڑے پیمانے پہ اس فیلڈ میں وارد ہوئے ہیں، کیونکہ کاملاً اخلاق سے اور عرفان سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ میڈیکلی طور پہ انہیں پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میڈیکلی ایک الگ فیلڈ بن جاتی ہے، اس میں اصل میں اس کے سارے مسائل روانی یا نفسیاتی ہیں، وہ روح کے مسائل کی وجہ سے، نہ کہ جسم کے مسائل کی وجہ سے۔ بہرحال اس ٹائم اس طرف سے اب وہ آئے ہیں اور کس چیز کو مشوش کر رہے ہیں؟ مادے کے علاوہ حقیقت نہیں ہے۔ بس اب آپ نے ادھر دیکھا کہ بڑی جہان بینی گزشتہ 400 یا 450 سال سے، گزشتہ 450 سال سے جو بڑے پیمانے پر تفکر موجود ہے وہ یہ ہے کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور جب ہے ہی نہیں کوئی حقیقت تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار آخر میں جنم لیتا ہے اور یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف یہ جو مسائل پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار اور اس طرح کے شبہات، اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے انتہائی منظم تبلیغات کی ہیں، بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے انہوں نے تبلیغات کی ہیں۔ مثلا فلمیں بنائی گئیں اس کے اوپر، نمبر 2 ڈرامے بنائے گئے، نمبر 3 لوگوں کو انہی تخیلاتی دنیا کے اندر مصروف کیا گیا، کلپس بنا کے، ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے،
اس لیے ابھی بھی آپ جائیں مختلف قوموں کا مطالعہ کریں، ہر جگہ پر جو کامیڈی کلپس ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، شہوات کی عادی بنا دیا، لہذا شہوات کے اوپر سب سے زیادہ فلمیں، کلپس اور اس طرح کی تصاویر اور اس طرح کی بنائی جاتی ہیں۔ لہذا کامیڈی، عام دیہاتی لوگ اگر کامیڈی بناتے ہیں اس کو ملینز نے دیکھا ہوتا ہے، اور علمی حوالے سے آپ کوئی ایک چیز لے کے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر 100 یا 1000 بندہ بھی نہیں پہنچتا۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے کہ کیونکہ یہ اثر انداز انسان پر ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے الہاد کو اسی پیرائے کے اندر پھر فلمایا۔ پھر ناول لکھے گئے، بنیادی طور پہ بڑے بڑے ناول، ان ناولوں کے ذریعے سے مثلا بہن بھائی کا ربط، انہوں نے کہا کہ کوئی ربط ہی نہیں ہے، والدہ والدین اور بچوں کا ربط کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، صرف اپنا مفاد حاصل کرو، اپنی شخصیت کا نفع حاصل کرو، اپنے آپ کا بس سوچو۔ مختلف طرح کے ناولز اور پھر اس میں بڑے بڑے مسائل اس کو انہوں نے لا کے دکھائے۔ اچھا، دوسری طرف اب آپ آ جائیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے مذہب کے ساتھ۔ اب دین اسلام سے فقط نہیں، تمام مذاہب سے۔ انہوں نے مذاہب کے حوالے سے پہلا یہ کام کیا کہ مذاہب کا چہرہ مسخ کر کے پیش کریں، یہ پہلا کام کیا۔ یعنی پسماندہ، جاہل، عقب ماندہ، متعصب اور تنگ نظر اور ایک الجھا ہوا، پریشان کن، اپنی دنیا میں مگن رہنے والا، اپنی عبادتوں میں، اس طرح کا مسخ کر کے انہوں نے چہرہ پیش کیا۔ یعنی اگر کوئی مذہبی بن جائے تو اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے نفرت کرے گا، سب کو اپنے علاوہ سب کو کافر یا منافق یا فاسق سمجھے گا۔ اچھا، اپنی بس عبادات سے اس کا تعلق ہے، دنیا تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، کوئی زندہ رہتا ہے، زندہ نہیں رہتا ہے، اس کو بس اسی رسم سے اسے تعلق ہے۔ تو اس طرح کا ایک مسخ کر کے چہرہ پیش کیا، ظالمانہ اور جاہلانہ اور ظالمانہ مسخ شدہ چہرہ۔ نمبر 2، کہ جو دین کی تعلیمات ہیں وہ انسان کو علم اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں تو پہلے ثابت کر چکے تھے کہ اگر مذہب آ جائے تو قتل و غارت اور ظلم و تشدد ہے، یہ تو 400 سال سے وہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ جدید طور پہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر دین کو آپ لے کے آتے ہیں تو دین کچھ بھی نتیجہ نہیں دیتا، سسٹم نہیں دے سکتا، نظام نہیں دے سکتا، آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، اس میں اضافہ ہی کرے گا۔ لہٰذا جہاں دین ہے وہاں اول جہالت، نمبر 2 ترقی نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں بھرپور وہ منظم طور پہ اس کو فلما بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، اور اس کو ترویج خوب کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، آفیسز میں ماحول ایسا بنا کے۔ تو یہ اب آپ کے پاس آئی کہ اب مذہب، اس جگہ پہ جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اندر انہوں نے خود مدارس قائم کیے، خود مساجد بنائے، خود گروہ بنائے ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں، وہ مذہب والے کر رہے ہیں۔ لیکن ان مذہب والوں میں وہ بہت قلیل افراد ہیں کہ جو اپنے فساد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہے کہ ان مذہبی لوگوں کو خود انہوں نے جنم دیا ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کسی بھی ملک میں ہوں۔ اگر ظلم و ستم دکھانا ہے تو خود انہوں نے دہشت گردانہ تنظیمیں بنائی ہیں، اگر کفر کے فتوے لگانے ہیں تو خود ایسے مدارس اور مولانا حضرات اور ان افراد کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ پیچھے نظر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ تیسری طرف سے یہ سازشی عناصر ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اس لیے مذہب میں بھی انہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں کہ مولانا ساری چیزیں بتائے گا، وہ ساری رسمی ہیں، اور جب ساری رسمی ہیں تو اس کے اندر تو علم اور شعور اور عمل کی بات ہی نہیں ہے۔ علم اور شعور اور عمل کی جو بات کرے اس کی شخصیت اتنی گراؤ کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے۔ یہ اس ٹائم تمام کی تمام دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک، اس لیے میں نے تاریخ کو انتہائی مختصر کر کے ذکر کیا اور چیدہ فقط پوائنٹ ذکر کیے کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر حقیقت کے انکار کی طرف آئے، اور آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات اس قدر بڑے پیمانے پر صحیح ہے کہ دنیا میں اتنی سوفسطائیت اور حقیقت کا انکار ماضی میں کبھی بھی نہیں رہا جتنا آج کے دور میں یہ مکتب بن کے، آئیڈیالوجی بن کے اور استعماری ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے مختلف ذہنیتوں کے اندر اس کو سرایت کر کے آج کامیابی حاصل کی جا رہی ہے۔